Statement of the problem and context in your introduction chapter. Now it is advisable کہ آپ اپنے introduction chapter میں context کو the context in which you carried out your study, you introduce that also, plus you also give us what is called a statement of the problem. So اس کے لیے once you have talked about things in broader terms, آپ اس کے انٹروڈکٹری پیراگرافس کے بعد آپ سیکشنز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اپنے انٹروڈکشن کے چیپٹر کو، اور اس کے اندر وی کین ہیو دس فار انسٹنس سیکشن 1 جس کے اندر یو کین ٹاک اباؤٹ دا اسٹڈی اینڈ اٹس کانٹیکسٹ. اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیں کہ یہ جو کانٹیکسٹ کی بات ہوئی ہے، کیونکہ آپ کا تھیسس نہ صرف لوکل ایگزامینرز پڑھتے ہیں، بعض اوقات باہر کے ایگزامینرز بھی پڑھتے ہیں، تو یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ یو ہیو ٹو گیو دا براڈر کانٹیکسٹ آف پاکستان آلسو اے لٹل بٹ ود ان وچ دا انسٹیٹیوشن یو آر اسٹڈنگ از امبیڈیڈ. سو یہ ایک سیمپل ہے جس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ انگلش لینگویج کے پڑھنے میں اور سیکھنے میں اردو کا یا فرسٹ لینگویج کا کیا رول ہوتا ہے. تو اس میں اس نے اسٹڈی اینڈ دا کانٹیکسٹ میں دا رائٹر ٹاکس اباؤٹ کہ انگلش لینگویج کا کیا رول ہے، لینگویج پالیسی تھوڑی سی بتائی بٹ ناٹ ان ڈیٹیل کیونکہ آپ کے پاس ورڈز یہاں پہ کم ہوتے ہیں. اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں دوسری سائڈ پہ تو گریجولی پہلے براڈر پاکستان کا ذکر ہوا، جنرل اس کا پالیسی کا ذکر ہوا، اور پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی بات ہو رہی ہے. So gradually you see, as a realization of this dilemma, most of the professional colleges offer English language courses to students along with their subject specific study. So کس طرح سے broad discussion سے چیزیں تھوڑی سی چھوٹے اس میں آ رہی ہیں. اور اس کے بعد والے اگر پیراگراف میں آپ دیکھیں تو یہ فوکس کرتا ہے بالکل اس کانٹیکسٹ پہ جس within which the study has been carried out. تو اس انسٹیٹیوشن کی طرف ہم آ گئے جس کے اندر اسٹڈی ہو رہی ہے، اور بتایا کہ اس انسٹیٹیوشن میں انگلش لینگویج ٹیچنگ میں اور لرننگ میں کیا ایشوز ہیں اور کیا پرابلم ہے. سو دس از ہاؤ یو ٹاک اباؤٹ دا کانٹیکسٹ. اب ہم اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم میں آ گئے. اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم ول بی امبیڈیڈ ود ان دا کانٹیکسٹ، کیونکہ آپ نے جب کانٹیکسٹ اسٹیبلش کر دیا، بتا دیا کہ کون کیا کر رہا ہے اس کانٹیکسٹ میں اور لینگویج کا کیا رول ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہو کہ واٹ از دا اسپیسیفک پرابلم ود ان دا ہول تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو ایڈریس، اور وہ ایشو کیا ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ دا ٹیچرز اینڈ لرنرز فار انسٹنس فائنڈ دیم سیلوز کمپیلڈ ٹو یوز L1 دیٹ از اردو، یعنی ٹیچرز اور لرنرز ان کو مجبوراً اردو لینگویج کا یوز کرنا ہوتا ہے. وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لیکن دے آر ریڈن بائی سینس آف گلٹ اینڈ کانفلکٹ، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا کرنا جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ریسرچ یہ ایکسپلور کر رہی ہے کہ ایسا کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کیا کہاں پہ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلا جائے. سو دس از اے کنٹینیوشن آف دا اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم. اور آپ یہاں دیکھیں گے بائی دا یوز آف سائن پوسٹنگ. سائن پوسٹنگ وہ چھوٹے لفظ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ایک پوائنٹ کے بعد دوسرا پوائنٹ کہاں آ رہا ہے، اینڈ دے آر ویری امپورٹنٹ ان ڈیولپنگ کوہیرنس ان یور چیپٹر. تو اس میں اگر ہم ان مارکرز کا ذکر کریں تو وہ فرسٹلی سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ جو اسٹریس ہے L2 کے اوپر یا انگلش لینگویج پہ، وہ لرنرز تو ایک دم سے سیکھ نہیں سکتے اینڈ دے ہیو ٹو گریجولی ڈیولپ دیئر کانفیڈینس ان لرننگ دا لینگویج. لیکن جب تک وہ انگلش لینگویج لرن کرتے ہیں تو کون سی لینگویج میں بات کریں اگر وہ اردو میں نہ کریں یا اپنی ریجنل اس میں نہ کریں. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ سیکنڈلی کی بات کی، دیٹ از اندر پرابلم اس سے ریلیٹ کیا کرتی ہے، اور پھر بتایا کہ اس کی وجہ سے کیا ایشو آتا ہے. دا ریزلٹ از دیٹ دا لرنرز ہارڈلی میک دا ڈیزائرڈ پروگرس ان دا لرننگ آف L2، یا پھر انگلش لینگویج میں ان کو اتنا وہ نہیں آتا. پھر آپ نے دیکھا یہاں پہ پھر سے گیپ کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے. لک ایٹ دس سینٹینس وچ سیز دیر از نو ریسرچڈ ایویڈینس، کہ جس طرح سے یہ اسٹریس ہے کہ صرف انگلش لینگویج کو پڑھایا جائے اور اس میں بالکل کسی قسم کا اردو نہ آئے یا کوئی ریجنل لینگویج نہ آئے، اس کی کوئی ایسی ایویڈینس نہیں ہے.
اور اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے اس سے اپوزٹ جو بات آرگیومنٹ کی گئی ہے کہ بچے اگر صرف یاد کریں گے انگلش لینگویج کو سینٹینسز کو اور بجائے اس کے کہ وہ اس کو سمجھیں اور استعمال کریں تو ان کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. سو یہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انٹروڈکشن کے چیپٹر میں یو کین امبیڈ یور کانٹیکسٹ لارجر کنٹری کانٹیکسٹ انسٹیٹیوشنس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں کیا ایشو ہے اینڈ دین یو موو آن ٹو دا اسٹیٹمنٹ آف پرابلم ان یور اون انسٹیٹیوشنل کانٹیکسٹ اور خاص طور پہ ایکسپلین کر کے بتایا کہ کیا ایشو ہے.